So let me show it to you now. 2 Samuel, when Job gave the sum of the number of the people to the king, and there was in Israel 800,000 valiant men who drew the sword, and the men of Judah were 500,000. So how many? 800,000 of Israel, 500 of Judah, right? Now, when you go in the same Bible here in 1 Chronicles, when right. Job gave the sum of the number of the people to David, King David, same, all Israel has was 1,100,000. Okay. From 800,000 to 101,000,000. And those who drew the sword from Judah were 470,000 men. So it went from 800,000 to 1.1 million, from 500,000 to 400 and Because what? جی حضرت محمد بہت درد اور تکلیف میں ہے. شیخ عثمان ابن فاروق کی یہ بات سن کر کہ وہ بائبل میں سے غلطی اور تضاد کانٹرڈکشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ صرف ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اسے کانٹرڈکشن اور غلطی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس بات کو لے کر حضرت محمد اپنی قبر میں بہت شرمندہ ہیں، بہت آنسو بہا رہے ہیں، بہت درد اور تکلیف میں ہیں. جی یہ دو سیپریٹ لسٹ ہیں جو شیخ عثمان ابن فاروق دکھا رہا ہے، ان کو بیان کر رہا ہے جیسے وہ ایک ہی لسٹ ہے دو مختلف کتابوں میں، اور ان میں چونکہ تعداد نمبرز کا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ کانٹرڈکشن ہے. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ 1 Chronicles چیپٹر 27 ورس 24 جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلی لسٹ جو بنی تھی وہ انکمپلیٹ رہی تھی اور بیچ میں خدا کا قہر آ گیا تھا. جو میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلی لسٹ میں نمبرنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، بادشاہ کو لسٹ پیش کرنے کے موقع پر قہر آ گیا، خدا کی آفت آ گئی اور وہ لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی. دوسرا ثبوت ریفرنس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں مختلف لسٹ ہیں، اس لیے اس میں کانٹرڈکشن، تضاد کی بات کرنا، غلطی کی بات کرنا، اپنے آپ کو امی کے لیول سے بھی نیچے گرانا ہے، ان پڑھ اور گوار کے لیول سے بھی نیچے گرانا ہے. ایک امی، ان پڑھ، گوار حضرت محمد جب وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو شیخ عثمان ابن فاروق کیوں نہیں سمجھ سکتا. یہ 1 Chronicles چیپٹر 21 ورس 6 کے مطابق جو پہلی لسٹ ہے اس میں دو قبیلوں کے ابھی شماریات، دو قبیلوں کی کاؤنٹنگ ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے دوسری لسٹ میں ہم نمبرز کا فرق دیکھتے ہیں. جی تیسرا ریفرنس ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں مختلف لسٹ ہیں، دو لسٹیں ہیں، ان کو آپس میں میچ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شیخ عثمان ابن فاروق کا آئی کیو لیول 0 سے بھی نیچے ہے. کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ ایک کامن سینس والا بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک نان سینس بندہ شیخ عثمان ابن فاروق جیسا وہ نہیں اس بات کو سمجھ سکتا. جی یہ 2 Samuel چیپٹر 24 ورس 15 کے مطابق قہر آ گیا ہے، آفت آ گئی ہے. اس آفت اور قہر کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے. اب جب لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے تو دوسری لسٹ میں ہمیں ایک جگہ پر نمبر میں فرق اسی لیے نظر آتا ہے، تعداد میں فرق اسی لیے آتا ہے کہ دوسری لسٹ اب اس آفت کے بعد جو اموات ہو گئی ہیں اس کے بعد تیار. جی اگلا میرا ثبوت شیخ عثمان ابن فاروق کے منہ میں نسوار کی پھکی کا ثبوت ہے کہ یہ نسوار کھا کے بھی عقل سے پیدل ہے. بھائی جب قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت محمد تورا کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے کشن پہ رکھا ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتا ہوں اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے. اگر حضرت محمد کا یہ بیان سچا ہے
یہ دعویٰ یہ رسپیکٹ سچی ہے تورا کے لیے، تو اس کا مطلب تورا میں کوئی غلطی، کوئی کانٹرڈکشن، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اگر شیخ عثمان ابن فاروق جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ وہ سچا ہے، تو پھر اس کا مطلب حضرت محمد جھوٹے نبی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ شیخ عثمان ابن فاروق اپنے نبی حضرت محمد کے خلاف جاتے ہوئے تورا کی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے اور اس میں سے غلطی اور تضاد ڈھونڈ رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، آپ حضرت محمد کے بیان پر ایمان رکھتے ہیں یا شیخ چلی، شیخ عثمان ابن فاروق نسوار چور، اس کی بات کا یقین کریں گے؟ جی اب مجھے پتہ ہے کچھ مسلمانوں کو جو اپنے اس نئے نبی، نیا نبی بنا لیا، نیا اسلام آ گیا شیخ عثمان ابن فاروق کے ذریعے، اپنے پرانے نبی اور پرانے اسلام کو بھول گئے ہیں، قرآن کو، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ وہ مسلمان جن کو یہ چمونے لڑ رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ تو اس بائبل کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کو میں بائبل کا ذکر قرآن میں سے دکھا دیتا ہوں۔ قرآن چیپٹر 10 ورس 94، اس میں اللہ حضرت محمد کو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن میں تجھے شک پیدا ہو جائے تو جا ان کے پاس جو پہلے بائبل پڑھتے ہیں، جو پہلے بائبل پڑھ رہے ہیں، اور پھر تجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں نے اس قرآن 1094 کے اوپر ایک گریک زبان کے قرآن کی ٹرانسلیشن لگائی ہے، کیونکہ بائبل کا لفظ گریک زبان سے نکلا ہے، اس لیے اگر آپ قرآن 1094 کی گریک ٹرانسلیشن پڑھیں تو وہاں پر آپ کو بائبل کا لفظ بھی نظر آ جائے گا، جو میں نے یہ بھی ریڈ سرکلز میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ محمد کو قرآن 1094 میں بائبل کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے قرآن میں شک پیدا ہو جائے تو جا ان کے پاس جو بائبل کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر تجھے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب شیخ عثمان ابن فاروق کیا کر رہا ہے؟ اللہ محمد اور قرآن کے خلاف جاتے ہوئے وہ بائبل میں سے شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شک دور کرنے کی بجائے۔ تو اب میرا پھر مسلمانوں سے سوال ہے کہ آپ اللہ محمد اور قرآن کو مانتے ہیں یا شیخ عثمان ابن فاروق جیسے شیخ چلیوں کو مانتے ہیں؟ شیخ عثمان ابن فاروق نے اللہ کا بھی بہت دل دکھایا ہے اپنی ان باتوں سے، اپنی ان حرکتوں سے۔ نیا اسلام بنا لیا، اپنے آپ کو نبی سے اونچا درجہ دے دیا۔ اللہ اس بات سے بہت ناراض ہے، اللہ کو دلی تکلیف، دلی دکھ پہنچا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے شیخ عثمان ابن فاروق جیسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی قرآن میں ذکر کر دیا تھا۔ قرآن چیپٹر 15 ورس 91، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شیخ عثمان ابن فاروق نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دھجیاں بکھیر دیں، پھاڑ دیا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے، وکھیاں ادھیڑ دیں قرآن کی۔ لیکن اللہ بنائے گا شیخ عثمان ابن فاروق کو فٹ بال۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ پوچھا جائے گا شیخ عثمان ابن فاروق سے کہ تو نے قرآن 1094 کو کیوں نہیں مانا؟ بائبل میں سے تو شک دور کرنے کی بجائے بائبل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نے قرآن کے حصے اور ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، محمد تو بائبل کی رسپیکٹ کر رہا ہے اور تو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ پوچھے گا شیخ عثمان ابن فاروق سے۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آج کے اس میسج سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے بائبل قرآن پر سبقت رکھتی ہے، سپیریئر ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن میں بھی شک پیدا ہو جائے تو جاؤ اس کے پاس، ان کے پاس جو بائبل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا کہ بائبل میں کوئی غلطی تضاد نہیں ہے،
جبکہ شیخ عثمان ابن فاروق غلطی اور تضاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بائبل کی رسپیکٹ اللہ محمد اور قرآن کر رہے ہیں، جبکہ شیخ عثمان ابن فاروق ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میرے بہنوں بھائیوں، فیصلہ آپ پہ ہے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ اللہ محمد اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بائبل مقدس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور اسے غلطی تضاد سے پاک سمجھ کر اسے پڑھنا ہوگا، اس پر ایمان رکھنا ہوگا اور اس سے اپنے شک دور کرنے ہوں گے۔ ہر ایک ٹاپک کے لیے اس میں سے شک دور کرنی ہے اور پھر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کے لیے بائبل مقدس پر ایمان لانے کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔